پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں سنوائی کا۔ السلام علیکم، میں سہیل بات کر رہا ہوں کویت سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ خود سے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو خود سے پڑھا جائے بنا کسی شاگردی کے تو انسان جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، تو اس کا مجھے جواب بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن بعض ایسی ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کے اندر علمی نکات ہیں، وہ انسان جب اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو لغت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے شان نزول کا پتہ نہیں ہوتا، سبب کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کی اپنی طرف سے ایسی تشریح کر لیتا ہے جو اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے قرآن خود کہہ رہا ہے، دو مقامات کا ذکر قرآن میں اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہی کا سامان بھی کریں گے اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ انسان جو ہے فاسق، اور اچھا فاسق انسان کی جو ہے بڑی ہوتی ہے کہ وہ متکبر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ اس کی پہلی قسم ہوتی ہے۔ اور انسان زیادہ علم کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا علم 3 بالشت ہے، جو 1 بالشت تک جاتا ہے پھر وہ متکبر ہی ہوتا ہے جو اگلے صف۔ اور باقاعدہ اللہ نے صحابہ کو بھی، جب یہ تبوک کا واقعہ ہوا تو اتنا وہ جیسے کہتے ہیں بعض ایسی اللہ کی طرف سے امتحان آئے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو سب نے نیت کی کہ اگلا جو بھی غزوہ آئے گا ہم میں سے نا کوئی بھی پیچھے نہیں بیٹھے گا، ہم سارے نکلیں گے۔ تو باقاعدہ جو ہے اللہ نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے کے سارے اٹھ کے ایسے جہاد کے لیے مت نکلو، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ایک ٹولی جو ہے پیچھے رہ جائے کرے، کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ دین پہ تفقہ کرے، اس کو سمجھے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ جب وہ جو واپس آئے ان کو سمجھائے۔ تو وہ جو ہے اس کو فکس کیا گیا ہے۔ تو آپ جسے کہتے ہیں اپنے طور پہ پڑھیں، ہاں کسی اہل علم کے ساتھ جڑیں تاکہ جو اس کا ایکچول ایسنس ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے، وہ معلوم ہو سکے۔ اگلا کالر سنوائی کا۔ ٹیکنیکلی اگر ہم جی السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں آپ کے جیسے کوئی روزہ مس ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتے ہیں ہمارے روزے، تو ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی ہم وہ روزے کمپلیٹ کریں، یا ہم کبھی بھی ان روزوں کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ جی، قضا روزوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کو جلد از جلد ادا کیا جائے، تو اس لیے اگلے رمضان کا انتظار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک آپ کے زندگی کی ضمانت کون دیتا ہے، تو یہ قرض آپ کے ذمہ رہے گا۔ تو سب سے پہلے رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضائی جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو یہ مفتی ذکی اللہ نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، بھائی قضا ہے تو اسے جلدی اپنا کریں، کوئی پتہ نہیں سانس ہے یا نہیں، اگلے رمضان کا بھی انتظار نہ کریں، پہلے رکھ لیں۔ لیکن اگر اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے اور آپ کے قضا روزے قضا ہی ہیں تو اس رمضان کے بعد بھی وہ آپ نے قضا کرنے ہیں، وہ معاف نہیں ہو جائیں گے کہ پھر رمضان آ گیا تو آپ نے کہا کہ آپ نہیں، وہ آپ نے قضا اس وقت تک، یعنی کہ وہ قضا رہیں گے جب تک اسے رکھیں گے نہیں۔